السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. 9 مئی پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی معافی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ فوج کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے وہ تمام شکوک و شبہات ختم کر دیے ہیں جو سہیل وڑائچ صاحب کے وہ کالم جن کو ان کے ادارے نے بغیر فیکٹ چیک کے نشر کیا اور اس کے بعد ایک بونچال برپا ہو گیا. یہ سارا معاملہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی جڑیں کہاں سے جا کر جڑتی ہیں، اس سب پر آج کی پوڈ کاسٹ میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ ویسے تو سہیل وڑائچ صاحب سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں اور بڑے ہی عرصے سے ان کا لکھنے سے تعلق ہے اور ظاہر ہے کہ بولنے سے بھی ہے، لیکن ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایسے کوئی ایسا شخص جس نے ایسے کچھ کر دیا ہو شہرت کے لیے کیا ہوگا تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہی کیوں نا. اس کے پیچھے ظاہر ہے انہوں نے ابھی تک اس طرح کی چیزیں تو نہیں آئیں، لیکن ان کے 2 آرٹیکلز، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ اسٹیٹمنٹ جس نے کلیئرٹی دے دیا ایک. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پہ سہیل وڑائچ صاحب ایک اچھے شریف النفس انسان ہے. میں لاہور میں 4.5 سال ایز اے وزیر اطلاعات اور ترجمان پنجاب حکومت، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، میری ڈیلنگ بھی رہی. اچھا نفیس آدمی ہے، وہ بھی خامیوں سے بھرپور ہے. اور پھر سینئر صحافی یا جونیئر صحافی، میں ساری چیز جانتا ہوں. یہاں پہ ہر بندے کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. ہر بندہ یہاں پہ شہرت کی جناب بھاگ دوڑ کے اندر، ویورشپ کی بھاگ دوڑ کے اندر، پھر آج کل تو پچھلے 6-7 سال سے ایک نئی چیز آ گئی ہے منیٹائزیشن، اس کے چکروں میں یہ عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے کہ آپ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے اس کی ہائپ کریٹ کر کے آپ پیش کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کا نام بھی بنے، آپ کے ادارے کا بھی بنے، خصوصاً آپ کا بنے. سہیل وڑائچ صاحب کا ستارہ ہے گردش میں. پہلے ان کو ٹکرے جو ہے نا ایک خاتون، ٹھیک ہے نا، منہ پہ بیٹھ کے جناب ان کو اس خاتون کا نہ وہ لیول تھا، نہ وہ کیلیبر تھا، نہ اس کی وہ حیثیت تھی، ٹھیک ہے، عزت وقار ڈگنیٹی کے حوالے سے کہ وہ ان کے متھے لگے. لیکن یہ بیچارے اس کے ٹائے چڑھ گئے. آگے سے انہوں نے بھی کوئی اس قسم کا کوئی جواب نہیں دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا. ویسے کاؤنٹر نہیں. دوسرا ان کے ستارہ گردش میں تھا تو یہ والی انہوں نے حرکت کر دی. اب میرا بڑا بھائی ہے، میرا بزرگ ہے، میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے 5 سے 7 منٹ کی باقی لوگوں کے ساتھ آپ کی سیٹنگ ہو گئی تو بھائی جان بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کرنے والی نہیں ہوتی. پہلی بات. دوسری بات، بہت سی چیزوں کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ آپس کی گفتگو کے اندر. اب دیکھیں نا، کیمرہ آن ہونے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر تو کچھ اور انداز سے کر رہے تھے. کیمرہ آن ہوا تو پھر ہم نے ایک سنکرونائز طریقے سے، ایک ڈسپلن طریقے سے جناب ہم نے گفتگو کرنی ہے پالیٹکس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ فرق ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے جب آپ آپس کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں 2 4 6 فکروں کو آپ اپنی مرضی سے قلم کے ذریعے سے آپ ڈھال لیں گے اپنے تحریر اور اپنے کالم میں، تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. اگر آپ رسپانسبل صحافی ہیں لیکن ان سے بدقسمتی سے ارسپانسبلٹی ہوئی، پہلا کالم لکھا، اس کے بعد دوسرا کالم لکھا، بھائی معافی نام کا چیپٹر ہی آپ جناب پھاڑ دو. جناب میں نے آپ کو کہا نا یہ صفحہ پھاڑ دو، لیکن ان کو مانگنی پڑے گی. میرا پوائنٹ آف ویو سن لیں. ان کو معافی کی وہ صورت کہ جناب آپ نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ارادتاً اجتہاداً، تو جناب اگلے دن سارے کیس معاف. اگلے دن جناب گھوڑی پہ بٹھا کے جناب ماہی آوے گا تے پھولا نال دھرتی سجاواں گی تو جنج ٹر پئی واجہ نال میں لڑیاں پاواں والا ماحول ہوگا. اڈیالہ جیل سے جناب جلوس نکلے گا ہوتے ہوئے جناب کئی گھنٹوں کا کئی دنوں کا سفر کرتے ہوئے پہلے بنی گالہ جائے گا، بنی گالہ سے جناب آپ کا وزیر اعظم ہاؤس جائے گا. وزیر اعظم ہاؤس میں جناب ان کو وزیر اعظم ہاؤس کے دفتر پہ بٹھا کے کرسی دے ہوتے تھلے فیبیکال یا جناب آپ کی الفی لگا کے ان کو جناب چھوڑ کے آئے گا کہ ان کو لا دینا ادھر ہی بیٹھا رہے، کچھ چپیڑا بھی نہ مارے انہوں آ کے اور خواہشات بھی پوری ہوں گی. ٹھیک ہے نا، ایسا والا ماحول نہیں ہے. یہ علی صاحبہ آپ سن لو اور آزاد ڈیجیٹل کے باقی ناظرین اور قارئین بھی سن لیں، اسپیکٹیٹر بھی سن لیں کہ اگر یہ والی کہانی نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنی پارٹی یا اپنی ذات کے حوالے سے چیزوں کو انیشیٹ کرنا ہے نا بہتری کی طرف، تو پہلی چیز معافی ہے.
لیکن آپ یہ کہیں کہ اس معافی کے بعد آپ کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ اللہ میاں ہی معاف کر سن دنیا ہی نہیں معافی ملنے لگی, اللہ پاک ہی معاف کرن تے کرن, کیونکہ حرکت جو آپ نے کی ہے, آپ نے جو حرکت کی ہے. اور پھر وہ اکثر ایک میں سناتا ہوں نا, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر, یہ انی دے ٹھہرنے بھی نہیں پکتے, اور کوئی ٹھہر جاؤ کہیں پہ, کوئی سکول لے لو, جھوٹ بولتے ہو, فراڈ کرتے ہو, کہتے ہیں جی سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج. خدا غارت کرے, خدا کی قسم, ان 2 نمبر جھوٹو ہو, ان کے یوٹیوبروں سے لے کے ان کے لیڈروں کو اور ان کے قیدی نمبر 420 کو, سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج. آج سن لو پھر, صرف پنڈی کے جی ایچ کیو کے کیس کے حوالے سے 13 آپ کی جناب وہ کیا ہوتا ہے جی, وہ کمپیوٹر پہ لگاتے ہیں جس میں وہ سارا ڈیٹا رکھا جاتا ہے, تو میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, USB. ہاں یو ایس بی, اللہ بھلا کرے آپ کا. 13 یو ایس بی ہے جو راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر سبمٹ ہوئی ہے, اور عدالت نے رولنگ دی ہوئی ہے کہ جو ڈیفنس ہے بانی تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے, نقدہ کوکا کی جو تحریک ہے, اس کے جو 46 وکیل جی ایچ کیو کے کیس میں ہیں, ان کے 46, ان 46 کے 46 کو رائٹ دیا ہوا ہے کہ آپ آؤ, آ کے یہ یو ایس بی کی کاپی کروا کے لے جاؤ. لیکن اتنے بے حس اور بے غیرت ہے, سارا دن باہر کھڑے ہو کے جناب اندر قیدی نمبر 420, باہر قیدی نمبر 420 کی بہن علیمہ باجی, وہ 420 جمع 420 840 ہے وہ, اور باقی سارے وکیل اور ان کی ساری لیڈرشپ. سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج, سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج. اور بھائی ایک ایک چیز سبمٹ کی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک ایک بندہ پوائنٹ آؤٹ ہے. پھر گجرانوالہ, لاہور, میاں والی, کامرا, ایبٹ آباد, پشاور, کراچی, جس شہر کا نام لے لو, ایک ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کے کیمرے کی سکرین کے اندر سے محفوظ ہوتی ہوئی اداروں کے پاس اور عدالتوں کے پاس موجود ہے. تو بھائی جان جان تو نہیں چھوٹتی, جان تو نہیں چھوٹتی. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے بر وقت ہر چیز کلیئر کی ہے. اس میں میری ایک اپریہنشن ہے, جی میں وزیر اطلاعات رہا ہوں, میں 25 سال میڈیا پرسن رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کس چیز کو کس وقت رسپانس دینا ہوتا ہے, اسپیشلی ترجمان کو, اسپیشلی وزیر اطلاعات کو, ٹھیک ہے نا جی, اسپیشلی حکومتوں کے ترجمان کو. اس پہ تھوڑی سی سستی ہوئی ہے وفاقی حکومت کے ترجمانوں سے, انہیں یہ سستی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس سے پہلے بھی کئی سستیاں انہوں نے کی ہیں پچھلے 2.5 سالوں میں, جو میرا ایک پروفیشنل انفارمیشن کے حوالے سے تجربہ ہے کہ سارے کا سارا بوجھ آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کے اوپر ڈالا ہوا ہے. نہیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ فرنٹ فٹ پہ آؤ. جس دن یہ 2 آرٹیکلز آئے تھے, فرض بنتا تھا عطا تارڑ صاحب سے لے کے, آپ کے رانا ثناءاللہ صاحب سے لے کے, آپ کے محسن نقوی صاحب سے لے کے, آپ کے سینئر ترین جو 6-7 منسٹرز تھے, وہ اکٹھے نہیں, وہ ہر روز باری باری آتے اور آدھا گھنٹہ سے لے کے 45 منٹ وہ سکرین کی لیتے جناب الیکٹرانک میڈیا کی, اور اس میں آ کے پوری قوم کو بتاتے کہ یہ غلط ہوا ہے سہیل وڑائی صاحب کے, ان کے ادارے کی طرف سے, اس کے پیچھے کے یہ سازشیں ہیں, اس کے پیچھے کے یہ بلنڈرز ہیں, اس کے پیچھے کے یہ پلنڈرز ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا ہے, اور معافی یہ نہیں, وہ نہیں, فلاں نہیں, ہر چیز ان کی پوری آتما کو شانتی دیتے جناب قیدی نمبر 420 کو بھی. اور پھر جس شخص یا جس ادارے نے یا جس گروہ نے سہیل وڑائی صاحب کو استعمال کیا ہے, اس کو بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کی سول اسٹیبلشمنٹ, سول حکومت کے ترجمان اچھے طریقے سے فرنٹ فٹ پہ آ کے جناب اس کو
بیان کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بس لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف آج کل عدلیہ کے فیصلوں کو بڑا ویلکم کر رہے ہیں, اور حیرت انگیز طور کے اوپر یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو کل تک ہم سنتے بھی تھے, کہتے تھے کہ جی یہ کمپرومائزڈ عدلیہ ہے, یہ 26ویں آئینی ترمیم پر بنائی گئی عدلیہ ہے. تو یہ کیا تب تک ہی عدلیہ کی رسپیکٹ ہوگی جب تک ان کے اپنے حق میں فیصلے آئیں گے, یا اسی طرح آپ کو لگتا ہے معاملہ چلے گا؟ میٹھا میٹھا ہب ہب, کڑوا کڑوا تھوئی تھوئی. آگے اب میرا ڈائلاگ سن لو, بڑا مشہور زبان ہے. آپ کریں تو راس لیلا, کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا. آپ کرے تو سبحان اللہ, کوئی اور کرے تو استغفر اللہ. آپ کرے تو ماشاء اللہ, کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ. آپ کرے تو واہ واہ, کوئی اور کرے تو تھو تھو. آپ کے لیے چیزیں ہو جائے تو ایکسیلنٹ, وجیلنٹ, سبحان اللہ. آپ کے خلاف ہو تو جناب عدلیہ کی ماں بہنیں کر دو. جو جماعے کے کتے کتورے جناب آپ نے سوشل میڈیا پہ خارج زدہ رکھے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ آپ اپنے لیڈرز بھی ان کی زبان کھل جاتی ہے, منہ کھل جاتا ہے اس طرح کر کے, چاؤ چاؤ بھی نہیں, بہو بہو, ٹھیک ہے نا جی. اب عدالت نے فیصلہ دے دیا, لیکن اس فیصلے کے اوپر آج صبح میں نے ایک ٹی وی چینل کے جناب مارننگ شو میں ایک تبصرہ کیا. میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا, جو 8 کیسز کی ضمانت ہوئی ہے نا, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا اور بل 4 آنے, 12 آنے بھی نہیں, 4 آنے. وجہ اس 8 ضمانتوں سے نہ ان کو رہائی ملنی ہے, نہ ملنی تھی, نہ ملے گی. میں نے تینوں جو آپ کے جو ہے نا وہ ہے نا پریزنٹ پاسٹ فیوچر, میں نے سب کے اینگل میں بتا دیا. میری ذاتی رائے میں یہ ایک ٹیکٹس ہے ان کی آتما کو شانتی دینا اور ان کو ٹھنڈ دینا, کیونکہ اگلے 2 مہینوں میں 4 کیسز کا ایسا فیصلہ آ رہا ہے کہ ان کے کانوں کے نیچے سے دھواں نکلے گا, اور یہ چیف جسٹس سے لے کے اسی عدلیہ کے خلاف اپنی عادت ثانیہ اور اپنے قیدی نمبر 420 کی دی ہوئی تربیت کے مطابق انہوں نے وہ بھونکا بھونکی کرنی ہے کہ آپ نے بھی کان بند کر لینے, ہم نے بھی کان بند کر لینے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.